ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی الحمدللہ آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 124ویں قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا اور سنا تھا کہ ایک بھرپور حملہ کرنے کے لیے مخالفین اسلام کی جانب سے صلاح و مشورہ کیا گیا اور کس طرح طے پایا کہ بنو قریظہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عہد شکنی پر آمادہ کیا جائے، اس طرح کہ وہ اندر سے حملہ آور ہوں، اور یہ بھی کہ ابو سفیان کے کہنے پر حیی بن اخطب نے مشن کس طرح اپنے ذمہ لیا اور کس طرح کہا تھا کہ ہم لوگ فوجوں کا سیلاب لے کر آئے ہیں، تمام عرب ہمارے ساتھ امڑ آیا ہے اور اس ساری طاقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی پیاسی ہے، یہ موقع ہاتھ سے جانے دینے کا نہیں، اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی انہوں نے ان منصوبوں کے درمیان اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ بس اب اسلام کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے، غرض فن ترغیب کا جادو چل گیا، اس صورت حالات کی خبر مسلمانوں تک پہنچ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرائی، بات صحیح نکلی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے وفد نے جب آ کر افواہ کی تصدیق کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بس اتنا کلمہ نکلا، اللہ اکبر حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ محاذ کی وسعت، محاصرے کی طوالت، تعداد کی قلت، بے سر و سامانی کی انتہا، فاقہ کشی کا عالم، اس کے ساتھ شب بیداریاں، منافقین کے عذرات گھڑ گھڑ کر بیوتنا اورا کنارہ کش ہوتے جانا، اور پھر اس درجے کی جان ماری کہ نمازیں قضا ہو گئیں، یہ کچھ معمولی درجے کا امتحان نہیں تھا۔ اس پر جب مدینے کے اندرون میں غداری کی بارودی سرنگ بچھ گئی اور بنو قریظہ جن کے پاس 1500 سے زائد مردان جنگی تھے ان کی طرف سے بغلی چھرا گھونپنے کا خطرہ سر پر آ گیا، تو آج ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ 3000 ہلاکتوں کے جذبات کس رنگ میں ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس اطلاع کے ملنے کے بعد بڑی تشویش یہ تھی کہ کہیں ہمارے پیچھے عورتوں اور بچوں پر حملہ نہ ہو جائے، اور اس تشویش کے بارے میں بار بار کوہ سلا پر چڑھ کر دیکھا جاتا کہ کوئی واقعہ ہو تو نہیں کیا گیا۔ اپنے گھروں کو پرسکون دیکھتا تو خدا کا شکر ادا کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 افراد کا ایک دستہ مدینے کی حفاظت کے لیے روانہ فرما دیا۔ اس وقت کا نقشہ قرآن کریم نے کچھ یوں کھینچا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ یاد کرو جس وقت کے دشمن بالائی جانب سے بھی اور زیری یعنی نیچے کی جانب سے بھی تمہاری طرف بڑھے، اور جب کہ آنکھیں بپھرا گئیں اور کلیجے منہوں کو آ گئے اور اللہ کے بارے میں تمہارے دلوں میں طرح طرح کی گمان آنے لگی۔ حقیقت ہے کہ اس موقع پر مسلم طاقت کا جیسا کڑا امتحان ہوا ایسا پہلے کے دونوں بڑے معرکوں میں نہ ہوا تھا۔ احد میں رنج و غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے، مگر جو کچھ ہوا ایک دن میں ہو گیا۔ اب کی بار تو لمبی منزل تھی اور مقابل میں صرف قریش نہ تھے بلکہ بہت سارے عناصر تھے۔ مسلمانوں کے کرب و اضطراب کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر نکالی کہ دشمن کی کسی نہ کسی طاقت کو مصالحانہ تدبیر سے محاذ سے الگ کرایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی غطفان جن کو مالی مفاد بہت عزیز تھا کہ 2 سرداروں عینہ بن حسن اور حارث بن عوف کو بلوایا اور بات چیت کی۔ مدینے کی تہائی پیداوار پر سمجھوتا ہونے کا امکان نکلا اور معاہدے کا مسودہ تیار کرایا گیا، لیکن دستخط فرمانے سے قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ جو اوس و خزرج کے سردار تھے ان سے مشورہ لینا ضروری سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح کی کہ آپ لوگ اتنے کثیر دشمنوں میں گھر گئے ہیں کہ ان سے عہدبر ہونا آسان نہیں، بس دشمنوں کا زور توڑنے کے لیے ہی ایک راستہ ہے۔ ان حضرات کی حمیت حرکت میں آ گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ جب ہم کفر کی حالت میں تھے اس وقت تو یہ قبائل ہمارا مال اس طرح نہ لے سکے، اور آج جب کہ ہم نور اسلام سے مالا مال ہو کر پہلے سے زیادہ قوی ہیں تو اب ہم اپنے ہاتھوں سے انہیں اپنے مال سونپیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں ایسے معاہدے کی ضرورت نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ وہ تحریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور انہوں نے چاک کر دی، لیکن صورت حالات کی مشکل اپنی جگہ پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک صورت حل نکالی۔ کتنا عجیب واقعہ ہے اور تحریک اسلامی کی عقل و اخلاقی صداقت کا ثبوت کہ اس قیامت خیز لمحے میں نعیم بن مسعود آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
مسلمان ہو گیا ہوں اور پھر عقیدہ حق کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے پیشکش کی کہ ابھی تک چونکہ دشمنوں کو میرا اسلام لانا معلوم نہیں، لہٰذا اذن ہو تو میں قریش اور بنو قریظہ کا اتحاد توڑنے کے لیے کچھ کام کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ نعیم بنو قریظہ کے پاس گئے، ان سے ابتدائی بات چیت کے بعد کہا کہ اگر فتح ہو تو خیر، لیکن شکست کی صورت میں قریش اور بنی غطفان سبھی چلے جائیں گے اور تم لوگ تنہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر رہ جاؤ گے۔ بس تم احتیاطاً قریش اور بنی غطفان سے کہو کہ کچھ آدمی تمہارے پاس بطور رہن رکھیں، یہ شرط پوری ہو تو ساتھ دینا ورنہ کنارہ کر لینا۔ پھر وہ قریش کے پاس پہنچے، ان سے کہا مجھے کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں جن سے تمہیں مطلع کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ بنو قریظہ نے اب موقع بدل لیا اور اس کا ثبوت ہے کہ وہ آپ لوگوں سے بطور ارغمال کچھ اشخاص کا مطالبہ کریں گے۔ چنانچہ جب قریش نے بنو قریظہ کو پیغام بھیجا کہ ہم محاصرے کی طوالت سے تنگ آ گئے ہیں، لہٰذا اب تم ساتھ دو تو حلہ بول دیا جائے، بنو قریظہ نے ان سے اپنے آدمی رہن رکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ قریش کو اب نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا یقین آ گیا اور وہ بنو قریظہ کے تعاون سے مایوس ہو گئے اور اس تدبیر سے حالات کا نقشہ مان یہاں بدل گیا۔ انقلاب دشمن عناصر پھوٹ پڑنے کی وجہ سے اب محاصرے کی تھکن محسوس کرنے لگے۔ گھروں سے نکلے ہوئے مہینہ بھر ہونے کو آیا، کاموں کا نقصان ہوا، مصارف بے تحاشا اٹھانے پڑے، نتیجہ کچھ نہیں۔ ادھر اتنی بڑی فوج کے افراد جانوروں کے لیے رسد کا مسئلہ پیچیدگی اختیار کرنے لگا۔ قریش کی رسد کے ایک بھاری قسط راستے ہی میں ایک مسلم فوجی دستے کے ہاتھ آ گئے۔ پھر موسم میں ناسازگار ہو گیا اور سردی ناقابل برداشت حد تک بڑھ گئی۔ ایسے تاریخی مواقع پر بسا اوقات طبعی عناصر فیصلہ کن عمل کرتے ہیں اور مشیت کے اشارے سے معاملات کو کسی شکل میں طے کرا دیتی ہے۔ تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ طبعی عوامل بھی نازم لمحوں میں اپنا وزن حق کی قوت کے پلڑے میں ڈالا کرتے ہیں۔ ایک رات اچانک سخت طوفانی آندھی چلی جس نے حملہ آوروں کے خیمے اکھاڑ دیے، تنابیں توڑ ڈالی، چولہے بجھا دیے گئے، ہانڈیاں برتن الٹ دیے، جانوروں کی وحشت زدہ کر دیا جانوروں، اور فی الجملہ جنگی حوصلوں پر اوس پڑ گئی، بلکہ ایک حواس باختگی کا عالم طاری ہو گیا۔ اس غیبی امداد کا احسان اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اپنے حق میں اللہ کی اس نعمت کا تصور کرو جبکہ تمہارے خلاف لشکر جمع ہوئے اور ہم نے ان کے خلاف آندھی کی مصیبت بھیجی اور وہ غیبی لشکر بھیجے کہ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ ہر طرف گھبراہٹ مایوسی پھیل گئی، جس کی بنا پر ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ اب ہم مزید نہیں ٹھہر سکتے۔ چنانچہ ٹڈی دل فوجیں یکایک کوچ کر گئی۔ مدینے کا مطلع صاف تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب فرمایا کہ اب قریش کی چڑھائیاں ختم ہو گئی، یعنی اپنی قوت کو تو وہ بدر و احد میں آزما چکے تھے اور اب کی بار انہوں نے عرب بھر سے مخالفین اسلام کو مشکلوں سے سمیٹ کر دھاوا بھولا تھا، سو وہ بھی ناکام ہو گیا۔ اب جبکہ اتنی قوت کو بھی دوبارہ مشتبہ کرنا ممکن نہیں، تو قریش کس طرح آئندہ کوئی معرکہ لڑ سکتے ہیں جبکہ بعد کا معرکہ اس سے زیادہ قوت طلب کرے گا۔ اس معرکے میں دو طرفہ جانی نقصان برائے نام ہوا اور مسلم فوج کا تو اور بھی کم، کل 6 آدمی شہید ہوئے، لیکن ان میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت بھی شامل تھی۔ ان کو تیر کا زخم آیا اور چند روز بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں کہ غزوہ خندق کے اہم نکات کیا تھے۔ اس غزوے کے سبق آموز واقعات پر ایک نگاہ ڈالیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑھ کر ایمان پرور چیز مسلم رضاکاروں کا والہانہ طرز عمل ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے خوفناک حالات میں بحیثیت مجموعی صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا، بلکہ خندق کی کھدائی کا کام اس طرح کیا جیسے کہ جنات کی کوئی فوج زمین کا تختہ الٹ دے۔ یہ لوگ نغمے گا گا کر اور شعر پڑھ پڑھ کر جوق در جوق کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی ٹولی آلاپتی ہے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری مدت حیات جہاد کرنے کا عہد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر باندھا ہے۔ کسی دوسرے گروہ کی صدا گونجتی ہے، دشمن ہم پر چڑھ آئے ہیں، یہ لوگ ہمیں رائے حق سے روکتے ہیں اور ہمیں رکنے سے سخت انکار ہے۔ پھر ابینا کی جب تکرار ہوتی تو فضا میں جذبہ عزیمت کی لہریں اٹھ جاتی۔ اس والہانہ جذبے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کا حاصل عمر خطرے میں تھا اور اسلامی تحریک اور مدینے کی ریاست ان کے لیے ایک محبوب کی حیثیت رکھتی تھی کہ جس کے قدموں پر وہ ساری متاع حیات نچھاور کر دینا سعادت سمجھتے تھے۔ انسانی فلاح کا مقدس مشن ان کے لیے ایک جنون آموز دلبر تھا، لیکن اس کی دوسری وجہ اور بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا محبوب لیڈر ان کے درمیان میدان عمل میں نہ صرف موجود تھا بلکہ بنفس نفیس کام میں شریک بھی تھا۔ جو ہی کھدائی کا کام شروع ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے منتقل ہو کر موقع پر آ گئے اور ایک ملحقہ پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب ہو گیا۔ آج اس مقام پر مسجد ذباب جلوگر ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 10 افراد کے گروپ کے رکن تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی چونکہ دوسروں سے 10 گنا کام کرتے تھے، لہٰذا ہر
گروپ ان کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس کشمکش کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان ہمارے اہل بیت کے گروپ میں ہیں۔ اس طرح جناب سلمان کا اعزاز بھی ہوا اور مختلف گروپوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں رش کرنے کا موقع بھی نہ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مٹی دھوئی بلکہ کدال کا کام بھی کیا، بلکہ جب کوئی سخت چٹان آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنچتے اور کدال لے کر اسے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتے۔ 2 چٹانوں کی توڑنے کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ حالات تھے غزوہ خندق کے احزاب کے۔ چونکہ ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو چکا ہے، مجھے یہاں پر اجازت دیں، اگلے نکات جو بھی ہوں گی اس غزوے کی انشاءاللہ اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے یہاں پر اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔